لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. یہ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات ہے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کو مکی سورت کہتے ہیں. اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے. اس کی شروع کی آیتوں کے اندر جو مضمون ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے. اس میں پہلی آیت میں ہے ویل للمطففین، ہلاکتی ہو اور بربادی ہو کمی کرنے والوں کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کے اندر دیکھا کہ حقوق کے اندر بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، خصوصاً حقوق العباد میں بندوں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو ذمہ داری کا احساس نہیں. لینے کے باٹ الگ ہے، دینے کے باٹ الگ ہے. جب لوگوں کے پاس سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب ان کو دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، کٹوتی کرتے ہیں. یہ انسان کے کمینہ پن اور خسیس ہونے کی علامت ہے. یہ بہت گھٹیا انسان ہے جو اپنا حق تو پورا وصول کرتا ہے، ایک ایک چیز لیتا ہے، اور دوسرا کا حق دینے کی جب بات آتی ہے تو اس میں کٹوتی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا یہ چیز جو ہے مدینہ والوں کے اندر جو پیدا ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یہودیوں کا مزاج ہے، یہودی مزاج ہے. وہ ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں، اس لیے یہودیوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہی آیتیں تھیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یہ شروع کی آیتیں تھیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. ہاں وہ کہتے تھے لیکن اخیر کی 8 آیتیں 29 سے لے کر کے پھر 36 تک 8 آیتیں یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈنڈی مارا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس کمی کی وجہ سے، ان کے اس گھٹیا حرکت اور صفت کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
5 گناہوں کی وجہ سے قوموں پر 5 عذاب نازل ہوتے ہیں. 5 گناہ کی وجہ سے 5 عذاب نازل ہوتے ہیں. جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدے توڑتی ہے، وعدہ پورا نہیں کرتی ہے، اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اور جو قوم کتاب اللہ سے اعراض کرتی ہے، اللہ کے قرآن سے رخ موڑ لیتی ہے، پیٹھ پھیر لیتی ہے، اور اپنے فیصلے کسی دنیاوی قانون کے بنیاد پر حل کر دیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان میں محتاجگی، تنگ دستی ڈال دیتے ہیں. معاشی اعتبار سے تنگ دست ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ سے رخ موڑا ہے، کتاب اللہ سے اعراض کیا ہے. اور جس قوم میں بدکاری اور زنا پھیل جاتا ہے، زنا بہت عام ہو جاتا ہے، تو اس میں وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے ابھی کورونا پھیل رہا ہے. تو جس قوم میں زنا پھیلے گا، اللہ وبائی امراض اور وبائی بیماریاں پیدا کر دے. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈیاں مارتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پیداوار کو روک دیتے ہیں. کھیتوں میں سے ان کی پیداوار برابر نہیں ہوتی، ان کی پیداوار روک دیتے ہیں اور قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، ان کے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتے ہیں. تو یہ 5 گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ 5 عذاب اللہ کی طرف سے اترتے ہیں. اب اندازہ کرو کہ ناپ تول میں کمی کتنی بری چیز ہے. اور ناپ تول میں کمی تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ترازو جو کاٹا ہوتا ہے اس میں ڈنڈی مارے، یا جو پیمانہ ہوتا ہے اس میں کوئی کمی کر دے، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے. ہر قسم کی کمی کرنے والا کسی کام میں کمی کرتا ہے، دوسروں کو جو حق دینا ہوتا ہے اس میں کمی کرتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ترازو بھی، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اور آج تو ڈیجیٹل ترازو ہوتے ہیں تو اس میں ایسا سیٹ اپ بٹھا دیتا ہے. ڈیجیٹل نہیں ہے تو نیچے مقناطیس وغیرہ لگا دیتا ہے. پیمانہ جو ہوتا ہے تو اس میں نیچے سے کیا کرتے ہیں، وہ خالی اس طرح سے ابھرا ہوا کر دیتا ہے. تو یہ کمی کرنا ہے. اسی طریقے سے میٹر ہے، گاڑی لے کر کے جا رہا ہے، میٹر کو فاسٹ کر دیا اور زیادہ پیسہ وصول کر رہا ہے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے. یہ متففین، اس ہلاکت میں یہ بھی آ جائے گا. لائٹ بل استعمال کر رہا ہے، گیزر استعمال کر رہا ہے اور میٹر کے اندر کچھ کمی کر رہا ہے، اس کی چھیڑ خانی کرتا ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا. اس کی ڈیوٹی ہے کسی جگہ پر، کسی کمپنی میں، کسی ادارے کے اندر، اس کی ڈیوٹی مثلا متعین ہے 6 گھنٹہ، اب وہ 6 گھنٹے نہیں دیتا ہے، 5 گھنٹے دیتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے، کچھ کمی کرتا ہے. تو جتنی کمی کرے گا اسی حساب سے وہ اس کا مصداق ہو جائے گا اور ہلاکت کی وعید کے تحت میں یہ بھی آ جائے گا. تو چاہے کوئی چیز ناپ کر دینا ہو، تول کر دینا ہو، یا کسی کام میں کمی کرنا ہو، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا انداز دیکھو، کس انداز سے کہہ رہے ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. کون ہے کمی کرنے والے؟ آگے اس کی وضاحت. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے
سامنے والوں کو دیتے ہیں، ناپ کر یا تول کر کے ان کا حق دیتے ہیں، تو یخسرون اس میں کٹوتی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ یہاں ایک غور کا مقام ہے کہ جب لینے کی بات آئی تو اس میں صرف ناپ کا تذکرہ، اذا اکتالوا علی الناس، وزن کا تذکرہ نہیں ہے، ناپ کا۔ اور جب دینے کی بات آئی تو اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، ناپ میں اور وزن میں ڈنڈی مارتے اور کمی کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی کو دیوے تو دیتے وقت میں جو کمی کرتا ہے نا وہ بری چیز ہے، لیتے وقت میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو بری چیز نہیں ہے، وہ تو چھوڑ دے رہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، 100 روپے لینے تھے آپ نے 90 روپے لیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پورا بھی وصول کرتے ہیں، 100 روپے لینے تھے اور پورے کے پورے 100 روپے وصول کرے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو ذکر کیوں کیا؟ اس کو ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب دینا ہوتا ہے نا اس کو، تو اس میں ناپنے میں بھی اور تولنے میں بھی دونوں میں کٹوتی کرتا ہے، اور جب لوگوں کے پاس سے لیتا ہے تو پورا پورا وصول کرتا ہے، یعنی اس کا پورا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے۔ دینے کی بات آتی ہے تو کٹوتی کرتا ہے، اور لینے کی بات آتی ہے تو اس میں لچک نہیں رکھتا ہے بلکہ پورا پورا وصول کرتا ہے۔ یہاں سے آدمی کے مزاج معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف کے اندر قرض والے کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ قرض کے چکانے میں، یعنی کسی سے قرض لیا ہے اور واپس چکا رہے ہیں تو اس میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ٹال مٹولی کرتے ہیں اور شرارت سے کام لیتے ہیں۔ اور کوئی ان سے مانگتا ہے تو اس میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، اور جب وصول کرتے ہیں دے کر کے تو بڑی سختی کرتے ہیں، چکانے میں بھی اور وصول کرنے میں، دونوں میں سخت ہے۔ تو یہ بندہ سب سے برا ہے کیونکہ اس کے دونوں وصف اچھے نہیں ہیں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو اس کو قرضہ دے دیتا ہے، اور اس سے وصول کرنے کی جب باری ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس ابھی نہیں تو بعد میں دینا، مہلت دے دیتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی کے پاس سے لیا ہے تو اس میں ٹال مٹولی نہیں کرتا، فوراً ادا کر دیتا ہے، یعنی دونوں باتیں اس میں اچھی ہے۔ تو یہ فرسٹ نمبر کا ہے۔ ایسے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو دو تو پورا پورا دو، اور جب لوگوں سے وصول کرو تو اس کے اندر نرمی کرو۔ اور ایک اس کے درمیان میں دو شخص درمیانی آدمی ہیں کہ بعض جو بندے ہوتے ہیں نا قرض چکانے کے اندر چکانا ہوتا ہے تو اس میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن قرض وصول کرنے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک وصف اچھا ہے اور دوسرا وصف برا، تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اور کبھی کوئی اس کا الٹا ہوتا ہے تو یہ دو شخص جو ہے درمیان میں ہوتے ہیں، تو 4 شخص ہوئے، ایک سب سے اچھا، ایک سب سے برا، اور 2 شخص درمیان کے۔ تو اب ہمیں اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ دونوں طرف کے اچھے وصف ہم اپنائیں۔ یہاں جو بحث ہے، جو مضمون ہے، اس میں دونوں وصف ہمارے اچھے ہو تو کیسے ہو گئے؟ وہ اس طور پر ہو گئے کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز دے، جیسے آپ تول کر کے کوئی چیز دے رہے ہیں، بھائی 1 کلو ہے تو 5 گرام 10 گرام یا 50 گرام زیادہ ڈال کے دے دو، چل ٹھیک ہے، 1 گرام بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ترازو میں بھی شک لگے نا تو زیادہ ہی ڈال دو، وہ چل جائے گا۔ اور دوسروں سے آپ وصول کریں، مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ وصول کریں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، آپ چاہے تو پورا پورا وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔ آپ نے 1000 روپے دیے، پورا وصول کر لو، آپ کا حق ہے۔ لیکن آپ نے اس میں کچھ معاف کر دیے، بھائی 1000 چلو 100 روپے تم رکھ لو، 900 دے دو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو دونوں وصف ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اور اگر اس دونوں وصف گڑبڑ ہو گئے تو کس قدر سخت وعید ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہو کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ ناپ
تے ہیں لوگوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس، دوسرے لوگوں سے ناپ کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں کیل کر کے یا وزن کر کے تو اس میں کمی کرتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب کبھی غور کرو، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے. آخرت میں جا کر حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ اس کو استحضار نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہیں. جس بندے کے ذہن میں یہ بات آ جاوے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور میرا سارا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، وہ کبھی بھی ایسی چیز اور ایسی حرکت نہیں کر سکتا. دیکھو دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کو اس قسم کی بدعنوانی سے بچاوے. یہ اللہ ہی کا تقوی اور ڈر ہے جو انسان کو صحیح راستے پر لا کر کے بدعنوانی سے، رشوت سے، گھپلے سے اور لوگوں کے حقوق میں کمی سے بچا سکتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. یہ تصور کرو کہ دنیا ختم ہونے والے، ہمیں کچھ مدت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پاس جا کر حاضر ہونا ہے. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اور حال یہ ہے کہ وهم فی غفلۃ عنهم معرضون، اور وہ اس سے بالکل اعراض میں، غفلت میں. تو یہ تصور جب ہونا تو انسان کبھی بھی کمی نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں مارتا ہے. اس لیے آگے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک سخت اور بھاری دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ عالمین کے رب کے سامنے کھڑے ہو اور سب حساب دینا ہو. یوم یقوم الناس لرب العالمین. پھر اس کے بعد آگے کہا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں. یہ لوگ جزا کا انکار اس لیے کر رہے ہیں، یا یوں کہو تم جزا کا انکار مت کرو، بدلے کے دن کا انکار مت کرو. تم یہ دیکھو ان کتاب الفجار لفی سجین، فاسقین اور فاجر بدکار لوگوں کے نامہ اعمال یہ سجین میں ہے. پھر آگے کا وما ادراک ما سجین، معلوم بھی ہے سجین کیا ہے؟ سجین ایک جیل خانہ، دوزخ. یہ دفتر ان کے وہاں پر موجود ہے. دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ کا دفتر اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. کتب خانے کا دفتر اور رجسٹر کتب خانے میں ہوتا ہے، جیل خانے کا رجسٹر جیل خانے میں ہوتا ہے. تو یہ سجین کے اندر ہر ایک کے رجسٹر ہیں ان دوزخیوں کے. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا پورا دفتر اور رجسٹر. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کو دین کو جھٹلانے والے، اس وجہ سے ان کا یہ حال ہو. اور ان جھٹلانے والوں کے لیے پوری ہلاکت ہو. آگے قرآن نے پھر کہا ان کے لیے پوری ہلاکت ہو. ایک مرتبہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ کے اندر 2 رجسٹر تھے، 2 رجسٹر دفتر. اور یوں کہا لوگوں اس ہاتھ کے اندر جو رجسٹر ہے اس میں جنتیوں کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان اور اس کے قبیلے کا نام، اور دنیا میں آ کر کیا کرے گا اور اس کے لیے آخرت میں کیا بدلہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جنتیوں کا پوری تفصیل اس رجسٹر میں. اور اس ہاتھ میں جو ہے وہ جہنمیوں کی پوری تفصیل ہے، اور اس رجسٹر میں جہنمیوں کے سارے نام ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا، دونوں رجسٹر اڑ گئے. وہ رجسٹر کیا تھے؟ کیا واقعی میں محسوس تھے یا معنوی تھے؟ تو یہ محسوس تھے. دیکھو دوسری دنیا کی جو چیزیں ہیں نا کبھی کبھی انسانوں کو نظر آتی ہیں. صحابہ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی نظر آتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی دکھا دیتے ہیں.
اب یہاں یہ سوال کہ ان پورے رجسٹروں کے اندر پورے انسانوں کے نام کیسے آئے ہوں گے؟ تو آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک چھوٹی سی چیپ میں پورا کتب خانہ آ جاتا ہے۔ تو یہ گویا ایک ڈیجیٹل رجسٹر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سب کے نام تھے جنتیوں کے، اور دوسرے رجسٹر میں جہنمیوں کے نام تھے۔ تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فاجروں کا نام اعمال اور ان کا رجسٹر سجین میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ وہاں ان کی انٹری کی جائے گی ایک ایک۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا آخرت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کا احتساب نہیں تھا، ان کو آخرت میں جواب دہی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آدمی میں جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے نا تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کو حقوق دینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی رشوت نہیں لے گا، کبھی بدعنوانی نہیں کرے گا، گھپلے نہیں کرے گا، کبھی وقت میں کمی نہیں کرے گا، کبھی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ کیوں؟ اس کو آخرت کی فکر ہے، اللہ سے ڈر ہے۔ یہی اصل چیز ہے، اور ان آیتوں میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنا تقوی نصیب فرمائے۔ میں ترجمہ کر لیتا ہوں، آپ سن لیجیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکتی ہو اور بربادی ہو کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر اور تول کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک سخت دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بلا شبہ بدکاروں کا رجسٹر سجین میں یعنی جیل خانے میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، کیا آپ کو معلوم بھی ہے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا رجسٹر اور دفتر ہے، یعنی اس دفتر اور رجسٹر میں لکھے ہوئے سارے لوگ دوزخی ہو گئے۔ کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکتی ہو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو اور قیامت کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنا تقوی نصیب فرمائے، آخرت کو فکر اور وہاں کی جواب دہی کا احساس ہمیں مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔